اچھا سر، فتنہ خوارج اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکے ہیں، اور قومیت اور لسانیت پر مبنی دہشت گرد گروہ بھی اس ملک کو تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور مکمل سیاسی انتشار بھی ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ ہماری مشرقی اور مغربی سرحدیں دونوں غیر محفوظ ہو چکی ہیں۔ ایسے میں وہ کیا اقدامات ہیں جن کو فوری طور پر ہم کو اٹھانا چاہیے کہ پاکستان کے استحکام کو اور اس کی سیکیورٹی کو ہم مضبوط بنا سکیں؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہماری مشرقی اور مغربی سرحدیں دونوں ایک ساتھ غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ آپ پاکستان کے دفاع کے لیے کوئی بھی نظام بنانا چاہیں، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک مضبوط حکمران کی ضرورت ہے۔ یہ ناپاک جمہوریت تو ظاہر ہے وہ قیادت نہیں پیدا کر سکتی جو ملک اور قوم کے دفاع کے لیے مضبوط اقدامات اٹھا سکیں۔ اگر ہم پاکستان کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو اللہ نہ کرے یوکرین یا غزہ جیسی تباہی سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں فوری طور پر پاکستان میں ایک مضبوط حکمران کی ضرورت ہے، ہم ڈنڈے والی سرکار جیسے کہتے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہوگا پاکستان کے دفاع کے لیے، کیونکہ وہی حکومت آ کر پھر وہ تمام سٹیپس لے گی، وہ تمام اقدامات کرے گی، چاہے وہ لوٹی ہوئی دولت نکالنی ہو، چاہے وہ ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہو، چاہے ملک میں خوراک کے ذخیرے جمع کرنے ہو، چاہے ملک میں فیول کے ریزروز بنانے ہو، چاہے نظریاتی طور پر قوم کو اکٹھا کرنا ہو، چاہے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہو۔ وہی ڈنڈے والی سرکار پھر آ کر زمین میں فساد پھیلانے والوں پر اللہ کا حکم نازل کرے گی کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر ان کو سولی چڑھا دیا جائے یا ان کو ملک سے نکال دیا جائے۔ وہی قصاص نافذ کرے گی، قاتلوں، ڈاکوؤں اور چوروں کو کھمبوں پہ لٹکائے گی آ کر۔ وہی اللہ کا حکم نافذ کرے گی کہ چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹے گی، چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک عام چور کیوں نہ ہو۔ پھر شریعت سب پہ برابر کی نافذ ہوگی، اور یہ پھر حکومت آ کر اس قوم کو ایک مجاہدانہ انداز میں تربیت دے گی۔ یہ دشمنوں کے خلاف جنگی کارروائیاں بھی کرے گی، جہنم کے کتوں کو پاکستان میں بھی مارے گی، افغانستان کے اندر جا کے بھی مارے گی، اور ان کو سپلائی کرنے والے، ان کو مدد دینے والے، ان کو روپیہ پیسہ دینے والے ہندو مشرکوں کے خلاف بھی جہاد کا آغاز کرے گی، کشمیری مجاہدین کی مدد کرے گی، خالصتان کی تحریک کی حمایت کرے گی۔ یہ پورے نارتھ ایسٹ انڈیا کو اس طریقے سے آگ لگائے گی کہ بھارت کے ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ جو ریڈ کوریڈور میں نیکسلائٹس ہیں وہ ان کو سپورٹ کرے گی، تاکہ پورے بھارت کے اندر اس طرح اس کی فوج کو الجھا دیا جائے جس طرح یہ پاکستان آرمی کو ہم اپنی مغربی سرحدوں پر الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈنڈے والی سرکار نے پھر بہت کچھ کرنا ہے آگے۔ آپ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ جنگ کو آپ دشمنوں تک لے جائیں۔ اپنی سرحدوں کے اندر کبھی جنگ نہیں کی جاتی۔ آپ جب بھی اپنی سرحدوں کے اندر جنگ کریں گے، تباہی آپ کے گھروں میں ہوگی۔ اسی لیے جنگ کو ہمیشہ دشمن تک لے جایا جاتا ہے، ہمیشہ جنگ کو دشمن کے گھروں میں بھیجا جاتا ہے۔ آپ کو اس جنگ کو افغانستان میں دھکیلنا ہے اور دوسری جانب بھارت کے اندر دھکیلنا ہے، جب کہیں جا کے آپ اپنے ملک کو پاک کر سکیں گے۔ اور یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اگر مشرق کی جانب سے ہندو مشرکوں نے پاکستان پر وہ بڑا حملہ کیا جس کا ہمیں خطرہ ہے کہ وہ کرنے جا رہے ہیں، اور مغرب کی جانب ہماری پشت محفوظ نہ ہوئی، تو پاک فوج دونوں جانب سے گھیرے میں آئے گی اور ہم بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ اگر منظور پشتین اور مارنگ بلوچ جیسے یہ دہشت گرد جو مشرکوں اور یہودیوں کے خوارج کے کہنے کے اوپر پاکستان میں فساد برپا کر رہے ہیں، اسی طرح فساد برپا کرتے رہے، تو ریاست پاکستان کے بڑے بڑے حصوں میں پاک فوج کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سڑکیں اکھاڑ دیں گے، راستے بند کر دیں گے، تو پھر آپ اپنے ہی ملک کے اندر الجھے ہوئے ہوں گے، جس طرح مشرقی پاکستان میں مکتی بانی نے آپ کو اندر الجھا دیا تھا۔ لہٰذا فوری طور پر ان فتنوں کا سر کچلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن واضح بات ہے کہ یہ ناپاک سیاستدان چاہے سندھ میں ہو یا سرحد کے اندر ہو، یہ نہیں کریں گے۔ آپ کو مضبوط حکومت مرکز میں بھی چاہیے، صوبوں میں بھی چاہیے، مکمل ڈنڈے والی سرکار، اور پھر اس کے بعد آپ پاکستان کے دفاع کے لیے مضبوط محکم قدم اٹھائیں، تاکہ دشمنوں کو دہشت زدہ کر سکیں، دشمنوں کو سولی چڑھا سکیں، دشمنوں کو ملک سے دھکیل سکیں باہر، اور جنگ کو دشمن کے گھر کے اندر پہنچا دیں۔ جب تک کہ آپ یہ نہیں کریں گے، انیشیٹو دشمن کے پاس رہے گا۔ وہ جب چاہے گا ہمارے راستے بند کرے گا، جب چاہے گا ہمارے ایئرپورٹس پہ حملے کرے گا، جب چاہے گا ہمارے فضائیہ کے جہاز تباہ کرے گا، جب چاہے گا پاکستان آرمی کو ایمبوش کر کے ہماری پوسٹوں کو تباہ کرے گا۔ انیشیٹو ابھی دشمن کے پاس ہے، اور انڈیا جب چاہے گا سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس وقت اگر انڈیا کے پاس انیشیٹو ہوا تو جیسے کہا تھا ہم نے کہ ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، بہت بڑے بڑے علاقے ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں شروع میں، جیسے یوکرین کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اور
اس طرح کی پیشنگوئی نعمت اللہ شاہ ولی نے کی ہے، انہوں نے بتائی ہے یہ بات. جب وہ بات کرتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان کو دوبارہ فتح کریں گے تو اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان لاہور پر قبضہ کریں گے اور گلگت بلتستان پر قبضہ کریں گے. یہ کس وقت ہوگا؟ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ نہ کرے لاہور اور گلگت بلتستان کے علاقے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں شروع میں، اور ہم دوبارہ بعد میں کچھ عرصے کے بعد ان کو واپس لیں اور پھر داخل ہوتے ہوتے ہم دہلی فتح کریں. نعمت اللہ شاہ ولی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اٹک کا پانی دشمنوں کے خون سے سرخ ہوگا. لوگ حیران ہوتے تھے کہ بھارتی فوج اٹک تک کیسے پہنچے گی. اب معلوم ہوا کہ وہ بھارتی فوج نہیں ہوگی، وہ خوارج اور جہنم کے کتے اور منظور پشتین جیسے لوگ ہوں گے کہ جو فساد برپا کریں گے صوبے میں، اتنا فساد برپا کریں گے کہ پھر ان کا خون کئی مرتبہ بہانا پڑے گا. 3 مرتبہ اٹک کا پانی ان کے خون سے سرخ ہوگا، تب جا کے پاکستان پاک ہوگا ان فتنوں سے. اس کے اشارے بزرگوں نے اپنی پریڈکشنز میں کیے ہوئے ہیں. ہمیں اس کو بڑا سیریسلی اسپریچول انٹیلیجنس کو لے کر اپنی ملٹری اسٹریٹجی بلڈ کرنی چاہیے. غزوہ ہند ہماری نیشنل ڈاکٹرائن ہونی چاہیے، اور خوارج اور جہنم کے کتوں کے خلاف ہمیں بہت ڈیسائسو سٹیپ لینا ہے، ڈیسائسو جنگ کرنی ہے، اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے. اور صرف ان کے خلاف نہیں، منظور پشتین اور مارنگ بلوچ جیسے سب نیشنلسٹ ذلیلوں کے خلاف بھی، جو وہی کام کر رہے ہیں جو جہنم کے کتے کر رہے ہیں، وہی فساد پھیلا رہے ہیں جو جہنم کے کتے پھیلا رہے ہیں، اور وہی شرعیت کی سزا ان پر نافذ ہوگی جو جہنم کے کتوں کی سزا ہے. ان کو بھی اسی طرح ختم کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کینسر ہمارے وجود میں جنگ کے موقع پر بہت بڑا نقصان ہمیں پہنچائیں گے. لیکن جیسے کہا، سب سے پہلے ہمیں ایک مضبوط ڈنڈے والی سرکار کی ضرورت ہے جو ملک میں شریعت نافذ کرے، دین نافذ کرے، اور اس تمام فتنے اور فساد کو تلوار کی زور سے ختم کرے. جب تک یہ نہیں کریں گے، یہ مذاق جمہوری تماشا چلتا رہے گا. ہم روز بروز کمزور ہوتے جائیں گے. پھر جیسے کہا کہ جہاں ہمیں 1 لاکھ شہید دینے پڑیں گے، اگر یہی تماشا چلتا رہا تو شاید ہمیں کروڑوں شہید دے کر اس پاکستان کی آزادی کو بچانا پڑے. کیوں اپنا نقصان کرتے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں کر لیتے؟ آخر میں کرنا تو وہی پڑے گا جو ہم بتا رہے ہیں، تو ابھی کر لو یار. ضروری ہے کروڑوں کے نقصان کے بعد، ضروری ہے کہ بڑے بڑے علاقے دشمن کو دینے کے بعد تم توبہ کرو اور کہو کہ اب ہم اللہ کا دین نافذ کرتے ہیں اور اب ہم غزوہ ہند کا آغاز کرتے ہیں. پہلے سے کیوں نہیں تیار کر لیتے قوم کو؟ جو سعادت اللہ اس کے رسول نے تمہیں دی ہے اس کو اون کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں فخر سے کہتے کہ الحمدللہ ہم ہیں غزوہ ہند کی قوم اور غزوہ ہند کی فوج، تاکہ اللہ کا فضل تم پر نازل ہو. اللہ بھی کہے کہ یہ وہ قوم ہے جو میرے دیے ہوئے تحفے کو سر آنکھوں پر لگا کر اس پر ایمان لاتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے. کر لو یار، نقصان اٹھانے کے بعد ضرور کرنا ہے، یہ پہلے کر لو.